بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کچھ امپورٹنٹ کمانڈ ہے جو زیادہ تر کمپیوٹر میں یوز ہوتے ہیں فار ٹربل شوٹنگ۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے پنگ کمانڈ۔ تو پنگ کمانڈ میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے رن کمانڈ پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے CMD لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم یہاں پہ پنگ کمانڈ زیادہ تر نیٹ ورک میں یوز ہوتا ہے تاکہ اگر ہم کسی سسٹم کو دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ نیٹ ورک پہ ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اسی PC پہ جانا ہے، وہاں اس کی IP دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً یہاں پہ ابھی میں نے ہمارے پاس ایک دوسرا PC لگا ہوا ہے اور اس کی IP ہے 172.19.4.50۔ یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جو ہمارے پاس لگے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ابھی کنیکٹڈ، یعنی اس کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ابھی دیکھو، یہ ہمارے پاس یہ ابھی پنگ ہو رہا ہے، تو کافی امپورٹنٹ کمانڈ ہے یہ پنگ کمانڈ۔ یہ زیادہ تر نیٹ ورکنگ میں یوز ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسی سسٹم سے اگر کوئی ڈیٹا نکالنا ہے یا تو یہ ابھی ہم ویسے ہی چیک کریں گے۔ مثلاً یہ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہم سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا اسی PC کا۔ تو یہ ہم اسی PC کا جو ہم نے ابھی پنگ کیا ہے اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہم نے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس کافی امپورٹنٹ کمانڈ ہے، جس سے ہم یہ دوسرے PC کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کنیکٹڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس پنگ کمانڈ ہو۔ پنگ کمانڈ کے بعد اب ہمارے پاس ایک دوسرا کمانڈ ہے جس کو ہم نیٹ شیئر کمانڈ کہتے ہیں، جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے PC میں کون کون سے فائل جو ہے وہ شیئر ہے، یعنی دوسرے سسٹم پہ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ابھی یہ دیکھ لیا، یہ والا یہ دوسرا PC جو ابھی ہم نے ایکسیس کیا تھا، اس پہ جو شیئر یہ والی ہے، یہ دوسری PC ہے جو 50 اس کی IP ہے، اس نے یہ فائل جو ہے وہ شیئر کیے دوسرے سسٹموں کے ساتھ۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسی PC پہ جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں اس پہ کون سے فولڈر یا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہے۔ تو پھر ہم نے واپس وہی کمانڈ یوز کرنا ہے CMD، اور یہاں پہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے فائل جو ہے وہ شیئر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کمانڈ یوز ہوتا ہے نیٹ اسپیس شیئر۔ تو یہ ابھی ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم پہ یہ سافٹ ویئر یہ فولڈر جو ہے وہ شیئر ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس یہ ہوا سافٹ ویئر، یہ نیو فولڈر، یہ 2-3 جو ہے یہ ایز ڈیفالٹ ہے، یہ ڈیفالٹ آلریڈی ویسے جب ہم ونڈو انسٹال کرتے تو یہ ڈیفالٹ اس پہ شیئر ہوتے۔ تو یہ 2-3 یہ دو جو ہے یہ میکسیمم یہ والے یہ نیو فولڈر اور یہ سافٹ ویئر یہ ہم نے ابھی شیئر کیے، یہ ہمارے پاس شیئر ہے۔ تو یہ کدھر پڑے، یہ سی یوزر شہاب خان ڈیسک ٹاپ اور نیو فولڈر، یہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ ہو اور یہ نیو فولڈر، یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ہمارے پاس شیئر ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہوا، یہاں پہ آ کے پراپرٹی شیئرنگ اور ایڈوانس۔ تو یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس ابھی یہ ایک یہ شیئر ہے اور ایک دوسرا ہے سافٹ ویئر، یہ بھی ایز یوزر سافٹ ویئر یہ بھی ڈیسک ٹاپ پہ پڑا ہوا ہے یہ والا۔ تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ہمارے پاس شیئر ہے کہ نہیں۔
تو یہ بھی شیئر ہے۔ تو یہ ہوا ہمارے پاس دوسرا کمانڈ جس کو ہم جس سے ہم شیئر فولڈر یا شیئر ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی فولڈر جو ہے وہ شیئر ہے اس پی سی میں۔ اب ہمارے پاس ایک اور کمانڈ ہے جس سے ہم اس پی سی کی میک معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نیٹ ورک پہ انٹر کریں اس کو۔ تو اس کے لیے ایک اور کمانڈ ہے گیٹ میک۔ گیٹ میک ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کی پی سی جو ہے وہ اس پہ یہ ڈیوائس یعنی یہ اس کا میک ہے۔ تو ابھی یہ دو جو ہے یہ ایکٹیو ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری اس پی سی کی میک ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں نیٹ ورک پہ آنا ہے، ایتھرنیٹ اڈاپٹر، یہ ہمارے پاس ایک ہوا تو اس کا ایک میک یہ ہے، اور یہاں ابھی یہ چیک کرو یہ ٹھیک ہوا۔ تو یہ لاسٹ پہ جو آ رہا ہے ایک یہ ہوا، اور یہ 70 جو ہے یہ ابھی ہمیں یہ دوسرا دیکھنا ہے، یہ نیٹ ورک بنا ڈیٹیل بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ دو ڈیوائسز ہے جس سے آپ انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بلوٹوتھ والا ہے، ٹھیک ہوا۔ تو یہ تین ڈیوائسز جو ہے اس کے تھرو ہم جو ہے وہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کسی دوسرے ڈیوائس کے ساتھ۔ ہمارے پاس چوتھا کمانڈ ہے آئی پی کنفگ، یعنی اس سے ہم اس پی سی کی آئی پی معلوم کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہم کمیونیکیشن کے لیے یوز کریں گے۔ تو آئی پی فیک یہ کمانڈ ہمیں بتائے گا کہ آپ کی پی سی کی یہ آئی پی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سب نیٹ ماسک یہ ہو اور ڈیفالٹ گیٹ وے اس کی تھرو جو ہے یہ دوسرے پی سی کے ساتھ، یعنی جو اس ڈیفالٹ گیٹ وے جو ہے وہ اس کا یہ ہے۔ تو آئی پی کنفگ کے ذریعے ہم اس پی سی کی صرف آئی پی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے آئی پی کنفگ /all، اس کے ذریعے ہم اس پی سی میں جتنی بھی اس کا میک ہوا یا دوسرے مثلا وائرلیس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس لگی اس کے یہ ہمیں مکمل نیٹ ورک کا ڈیٹیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی پی کنفگ سے ہم کنفگ /all سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور کمانڈ ہے nslookup، جو ہم یہ بتاتا ہے کہ آپ کس ڈومین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو cmd nslookup یہ ہمیں کرنٹلی ڈومین بتاتا ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ اس کا نیم آ گیا یہ والا، یہ ہمیں ڈومین کا ڈیٹیل دیتا ہے، اور یہ اس کی آئی پی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ nslookup کے تھرو ہم جو ڈومین ہے ہمارا اس کا ڈیٹیل یعنی اس کا نیم اور اس کا آئی پی ہمیں بتاتا ہے nslookup۔ ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ کمانڈ ہے جسے ہم ARP کمانڈ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا پی سی جو ہے وہ کرنٹلی کس یعنی ہمارے نیٹ ورک پہ ابھی کرنٹلی کون سی سسٹم جو ہے وہ آن ہے۔ تو ARP یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کرنٹلی جو سسٹم آپ کے آن ہے یعنی جو کرنٹلی ابھی اویلیبل ہے۔ تو یہ ڈائنامکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ابھی ڈائنامکلی آن ہے، یعنی فزیکلی آپ اس کو ابھی پینگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو مثلا یہ جو ڈائنامکلی ہمارے پاس یہ 1 2 3 یہ 3 آ رہا ہے، یہ اب ہم چیک کریں گے کہ یہ بالکل اس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ان تینوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ فزیکلی مثلا یہ ابھی ہم پنگ کریں گے، یہ